جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اصل لوگ خیریت سے ہیں؟ لیں جناب، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے دو کیس سٹڈیز رکھیں گے۔ جو پہلی کیس سٹڈی ہے وہ ایک بچے کے بارے میں ہے کہ وہ بچہ بہت زیادہ کمزور تھا، اسکول کے اندر اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، میموری اس کی بہت زیادہ کمزور تھی، ہڈیاں کمزور تھیں، والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا اور کیسے ایک اتنا بڑا چمتکار ہو گیا کہ اب بچہ ایکٹیو بھی ہے، پڑھائی بھی بڑی اچھی کر رہا ہے، ہڈیاں بھی مضبوط ہو گئی ہیں، سپورٹس مین بھی وہ بن رہا ہے، اور فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، نیند بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے، پہلے جو چڑچڑا پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک تو سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور آنے والے دنوں میں وہ بچہ آپ کے سامنے ہم پیش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بچہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے کہ آخر کیا ایسا انقلاب آیا کہ بچے کی زندگی بدل گئی۔ اور جو دوسری کیس سٹڈی ہے وہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک خاتون ہے، ہماری بہن ہے، کراچی میں، اور اس کی جو ڈائبٹیز تھی انتہائی خوفناک تھی۔ مثلا آپ سمجھیں کہ وہ ٹائپ 1 ہو چکی تھی، اور جب گرو ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور جو ان کے ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کو کہا اور انہوں نے ہماری بات مان کے جس طرح کیا، اور اس کے بعد جو آج ان کی شوگر ہے وہ بھی آپ کو حیران کر دے گی۔ یعنی جولائی میں وہ کہاں تھی اور آج نومبر میں وہ کہاں ہیں۔ دونوں کیس سٹڈیز آپ سنیں، اور اس کے بعد میری درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پریشان ہونا بند کر دیں، اور جو دوائی آپ کھا رہے ہیں، میں قطعاً نہیں کہتا کہ آپ اپنی میڈیکل اسسٹنس جو وہ ختم کر دیں، آپ جو دوائی کھا رہے ہیں کھائیں، لیکن اس کے بعد جو پیٹرن ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو فالو کرنا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں، جب آپ رزلٹ اچھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ دوائی کم کرتے جائیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دوائی چھوڑنی پڑے گی، بالکل اسی طرح جس طرح گرو کو چھوڑنی پڑی اور مجھے چھوڑنی پڑی۔ اور اس وقت 5000 لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو اس پیٹرن سے اپنی زندگی بڑی زبردست گزار رہے ہیں۔ تو ہم قطعاً آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ دوائی چھوڑ دیں اور یہ ہمارے والی دوائی کھانی شروع کر دیں، کیونکہ ہم دوائیوں کے خلاف ہیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی میڈیسن نہ لیں، بغیر میڈیسن کے آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی، پیسے بھی بچیں گے، صحت بھی بچے گی، اور آپ کے جو تعلقات ہیں سب لوگوں کے ساتھ وہ بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ بچے کی کہانی کہ اس کو کیا کیا ایشو تھا، اور جو آپ کے بچے ہیں ان سب کو کیا کیا ایشوز ہو سکتے، اور آپ اپنے بچوں کو ان ایشوز سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو پہلے بچے کی کہانی، پھر اس کے بعد ڈائبٹیز کی کہانی۔ جی گرو جی، یہ میرے ایک دوست ہیں، اسلام آباد میں ہی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں، اور وہ اسکول گوئنگ ہے، ابھی 7ویں یا 8ویں میں بچہ پڑھتا ہے۔ تو مجھے وہ ملے کوئی 3-4 ماہ پہلے، تو کہتے ہیں بڑا مسئلہ خراب یہ ہے کہ بچہ جب اسکول سے آتا ہے تو حال یہ ہے کہ وہ اپنا بیگ بھی اس سے نہیں اٹھایا جاتا، بڑا تھکا ہوا، پھر گھر آ کے وہ ماں سے لڑتا ہے، بہنوں سے لڑتا ہے، اور اسی طرح سے اچھا اس کی آئی سائٹ بھی ویک ہو رہی۔ ایک تو آئی سائٹ ویک بچوں میں اس وقت بہت کامن ہے کہ موبائل وہ بہت دیکھ رہے ہیں، تو بچہ ظاہر ہے موبائل بھی دیکھ رہا تھا، اور اچھا خاصا وہ فٹ بال کھیلتا تھا، کلب میں جا رہا تھا، اس نے وہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں جایا جاتا، میری ٹانگیں درد کرتی ہیں، میری ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ تو میں نے پھر بچے کو ملا تو مجھے کوئی خاص اس کے اندر ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا جو میڈیکلی ہوتا، بیمار ہوتا۔ بہرحال وہ فیملی بھی بڑی پڑھی لکھی ہے، ان کی فیملی میں ڈاکٹرز بھی ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے بھی کہا کوئی ایشو نہیں۔ تو پھر میں نے انہیں کہا جی یہ جو بریک فاسٹ ہم نے بنایا نا، یہ آپ بچوں کو صبح اسکول جاتے وقت دیا کریں، آرگینیکل کا بریک فاسٹ جو ہے۔ اچھا وہ انہوں نے بڑا ایک عجیب سا لگا، انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ مجھے، کیونکہ ایسی چیزوں کو لوگ اتنی جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے، سب کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی نسخہ ہے، کوئی ٹوٹکا ہے۔ یہ تو پہلے تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی جان اس کے اندر جو کچھ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا، اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی ایون اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے جو آرگینک چیزوں میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس کو الاؤڈ ہے انڈسٹری کے اندر، فارما انڈسٹری کے اندر، ہم نے وہ بھی نہیں ڈالے، جسٹ ہائیلی کوالٹی والی ہائی گریڈ چیزیں سلیکٹ کی ہیں اور اس کو گرائنڈ کیا اور پراپر جو اس کا پروسیس ہے اس سے گزارا ہے۔ بہرحال جی انہوں نے میری بات مان لی، انہوں نے بچے کو اور بچیوں کو بھی انہوں نے شروع کرا دیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا یار میں حیران ہوں کہ آج بچے آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ڈرائیور نے وہ بیگ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے، اور بچے جناب ہیپی آئے ہیں، ان کو کوئی بھوک کا معاملہ نہیں تھا، صبح وہ ناشتہ وہی کر کے گئے تھے آرگینیکل کا۔ اچھا ہم نے ان کو پاکٹ منی دی جس سے وہ اسکول میں جو چیزیں کھاتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں کھائی۔ بچے سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے بھوک ہی نہیں تھی، اور میں کھیلتا رہا ریسیس ٹائم میں، اور مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا۔ اور گھر آ کے بھی وہ کہتا اس نے اپنا ہوم ورک کیا اور اکیڈمی چلا گیا۔
اچھا دوسرا جو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جو تعلقات تھے بچے کے، وہ بہنوں سے لڑتا تھا، والدہ کو بدتمیزی کرتا تھا، تو اریٹیشن تھی بچے کے بیہیویئر میں نا، جو کہ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا پھر اسے نزلہ زکام کوئی نہ کوئی مسئلہ، جیسے اسکول سے سٹریس آتا تھا تو الرجی، چھینکیں، اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے، اس کی امیونٹی بہتر ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی، خاص طور پہ ابھی جو موسم چینج ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو الرجی کے کورسز کروا رہے تھے اینٹی الرجک میڈیسن کے، تو وہ اس دفعہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسلام آباد میں گرمی سے ہم سردی کے اندر آ گئے۔ اور اب وہ پھر انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اس پہ لگایا۔ ان کے والد صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ اگرچہ معذور پیرالائز ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، لیکن وہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی بہتر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ویلاگ کروں گا اور وہ چیزیں بھی دکھائیں گے، تاکہ یہ جو ایک نیچرل پروڈکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے، یہ اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اچھا اب جب گرو آگے بڑھیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے اندر کون کون سے ایشوز آ سکتے ہیں اور ان ایشوز کو یہ بریک فاسٹ کس طرح اس کو ایڈریس کرتا ہے، یہ چیز تو ابھی بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا پروفائل دیکھیں، آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، اتنے مشہور جرنلسٹ ہیں، اتنے اچھے رائٹر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد آپ یہ بیچ کیا رہے ہیں اور آپ یہ کس قسم کے ویلاگس کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں۔ تو اب اس پہ مجھے امبیرس تو ہونا چاہیے، ظاہر ہے بندہ اپنا پروفائل دیکھے، اس کے بعد یہ جو گرو کا ناشتہ ہے اس کو ایڈورٹائز کر رہا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے تو عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے میری زندگی کو بدلا، اور یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے جاننے والے لوگوں کی زندگی کو بدلا، اور یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدل رہی ہے۔ اور ہم کیونکہ خود ڈائبیٹک ہیں، ہم خود میڈیسنز کھاتے تھے، اور ہم نے کیونکہ خود میڈیسن چھوڑ دی ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، تو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے میں اس کام کو کر رہا ہوں اور گرو کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ گرو کا کوئی اور کام تھا، یہ یاد رکھیے کہ اس کام سے چھڑوا کے ہم نے اس کام میں ڈال دیا ہے۔ اور میں بھی سارا دن جرنلزم کرتا ہوں، تھکا آ رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود شام کے وقت یہاں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یقین کریں جتنے دکھ اور درد ہیں اس میں سے کسی کو اگر تھوڑا سا ریلیف مل جائے تو ہمارے لیے وہی بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ جو ہمارا پین آئل ہے، اس سے اگر آپ کو پین میں ریلیف مل جاتا ہے، یہ جو ہم دیسی گھی، اصل دیسی گھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس سے آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ جو کوکونٹ آئل ہم نے متعارف کرائے، اس سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہڈیوں کا اور باقی معاملات ہیں، اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہم نے کچھ بنائی ہوئی ہیں، جب وہ اس سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، جو بریک فاسٹ ہمارا ایک میریکل بریک فاسٹ ہے، ایک میریکل چیز ہے، جب اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہماری تھوڑی سی گائیڈنس ہے، آپ بلڈ پریشر سے نکل سکتے ہیں، آپ ڈائبٹیز سے نکل سکتے ہیں، آپ ہارٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ہم ایک نیکی سمجھ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری پروڈکٹ خریدیں، لیکن جو میسج ہم دے رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں، اور اس کو اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی فیملی، آپ کے بزرگ، سب لوگ ہمیں دعائیں دیا کریں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ گرو آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے اندر کون کون سی ایشوز آتے ہیں اور ان ایشوز کو یہ ناشتہ جو ہے ایڈریس کرتا ہے۔ اچھا میرے پاس مختلف جگہوں سے ماؤں کے فون آتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بہت زیادہ کنسرن ہیں اپنے بچوں کے حوالے کے، ان کی صحت کے حوالے سے، کہ ایک تو آج کل بچے یا تو بہت موٹے ہیں یا پھر وہ سکڑے سے ہیں، ان کے جسم کے اندر مسل ماس کچھ نہیں ہے، مسلز کوئی نہیں ہے، ہڈیوں کا پنجہ، اور ماں کہتی کھاتا ہی کچھ نہیں، بچہ کھاتا نہیں۔ اچھا اسکول کا اپنا پریشر ہے، اور پھر جو اس وقت لائف سٹائل بن رہا ہے، یہ ہمارے موبائل آ رہے ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے آنکھوں کے اوپر جو اثرات آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے نا بچے کو چڑچڑا کر رہی ہیں۔ بچے آپس میں بجائے لڑتے رہتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، کلاس میں بدتمیزی کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے اندر یہ سارا لائف سٹائل سے کچھ ایسے کیمیکل برین کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے جس کو جنک فوڈ، ایک تو یہ لائف سٹائل ہے اور جنک فوڈ۔ اب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کیا کھا رہا ہے؟ وہ چپس کھا رہا ہے، وہ کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے، اور وہ یا پھر ایسے جنک فوڈ ہے، پیزا ہے، برگر ہے، یہ کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دو جگہ پہ اٹیک کرتی ہیں۔ ایک تو بچوں کا جو گٹ بیکٹیریا ہے، جو پیٹ کے اندر ہمارے ہیلدی بیکٹیریا ہے، ہیلدی پروفائل ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جیسے یہ تباہ ہوتا ہے تو ہم بیماریوں کی زد میں آ جاتے ہیں، ہماری امیونٹی گر جاتی ہے۔ دوسرا برین کے اوپر
चिड़चिड़ापन प्योरली स्ट्रेस की वजह से आता है। बच्चे को समझ नहीं आती वो करे क्या, माँ बाप उसको पढ़ाई की तरफ लेके आते हैं, बच्चा आगे से फिर उसका रिस्पॉन्स में बदतमीज़ी करता है। तो उसकी बॉडी को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसके अंदर वो चंद चीज़ें हैं और वो हमने ऊपर लिखी हुई। इसमें बादाम है। बादाम को आप जितना भी स्टडी करेंगे वो पता चलेगा कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि जो स्ट्रेस से निकालती हैं, नज़र को तेज़ करती हैं, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है, इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं जो आपके हार्ट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बेहतरीन है। फिर इसके अंदर मूसली हमने डाली। अच्छा, मूसली का क्या काम है? मूसली सफ़ेद इंडिया की, और ये बड़ी महंगी और कीमती चीज़ है। बच्चों की जो हड्डियां हैं जी, इनकी जो बोन डेंसिटी है, ये कुछ 300 किस्म के मिनरल्स होते हैं जिससे हमारी हड्डी बनती है। उनमें से कैल्शियम एक मेजर है, लेकिन बाकी मिनरल जब कम हो जाते हैं तो हड्डी बुरबुरी हो जाती है, चला नहीं जाता, मुसलसल दर्द होती है। ये उस बोन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मसल मास को इंक्रीज़ कर देते हैं, मसल्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, मूड एलिवेट कर देते हैं, मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाता है। अब जब ये 4-5 चीज़ें फौरी तौर पे ब्रेकफास्ट करता है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, हाजमे का जो निज़ाम है, क्योंकि इसके अंदर सौंफ भी है, इसके अंदर इलायची भी है, वो जब करते हैं, और इलायची तबीयत के अंदर खुशी का अंसर पैदा करते हैं। आप कभी डिप्रेस बैठे हो, छोटी इलायची आप मुंह में डाल के खाएं, थोड़ी देर बाद आपको एक खुशी महसूस होगी। ये एक बड़ी तेज़ी से मूड को एलिवेट करने वाली चीज़ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसको जब आप रोज़ाना अपने बच्चे को नाश्ते में देते हैं, दिन में पहली चीज़ ही वो ये खाता है, तो उसकी बॉडी सारे पॉजिटिव प्रोसेस को शुरू कर देती है। तो उसके बाद उसका पूरा दिन जो है वो बड़ा हेल्दी है। और दूसरी बात, नींद बेहतर हो जाती है। आपने किसी भी बंदे की सेहत को जांचना हो, और किसी भी इवन जो स्लीप के एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सिर्फ नींद के ऊपर काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें बता दें कोई बंदा कितना सोता है तो हम बता देंगे कि उसकी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी। सही बात। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी। आप अपने बच्चों को क्या क्या नहीं खिलाया होगा। आपने मल्टी विटामिन्स खिलाए होंगे, उसको बहुत सारा फ्रूट खिलाया होगा, आपने बहुत सारी मेडिसिन खिलाई होंगी, बच्चे के साथ आपने काउंसलिंग की होंगी, आपने सारे काम करके देख लिए होंगे और सब पे पैसा लगा होगा। तो आप एक बार मेरे कहने पे सिर्फ ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट करके देखें। आप ज़्यादा ना ख़रीदें, 1 या 2 पैकेट ख़रीद लें और बच्चे को आप इस्तेमाल करवा के देखें। अगर फ़र्ज़ करें कि उस बच्चे को फ़ायदा नहीं होता तो आप फौरी तौर पे हमें रसीद भेजिएगा, हम आपको पैसे वापस भेज देंगे। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो गया तो फिर आपने हमारे लिए दुआ करनी है। एक चैलेंज है, एक दावा है। मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप और आपके बच्चों की ज़िंदगी तब्दील करेगा। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब हम डायबिटीज़ की तरफ आते हैं। जी, जैसा कि डायबिटीज़ हमारा असल मैदान रहा है, और शुरू में ये सारी जो डेवलपमेंट है ये डायबिटीज़ रिवर्सल की वजह से हुई। मैं खुद डायबिटिक था, इंसुलिन डिपेंडेंट था, इंसुलिन लगा रहा था, 50 यूनिट इंसुलिन। और ये याद रखें जो स्टैंडर्ड है वो 40 यूनिट है। अब पाकिस्तान में तो 100 यूनिट भी लगाया जा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि 40 यूनिट से ज़्यादा ना लगाएं, और इसको बाद में आप मेंटेन करें डाइट के साथ। तो बहरहाल मैं 50 लगा रहा था, और इसके अलावा भी मसाइल थे। तो जब मैंने फिर इसको रिवर्स किया, ज़ीरो मेडिसिन के साथ रिवर्स किया, और फिर हमने इसको ट्रेन करना शुरू किया, लोगों को इस पैटर्न के ऊपर लेके आए। तो कराची से एक हमारी बहन थी, उन्होंने मुझे रब्ता किया। तो उनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। आम तौर पे जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं उनके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और टाइप 1 के मरीज़ जो हैं उनमें इंसुलिन नहीं बन रही होती, आपको बाहर से लेनी पड़ती है। अब ये केस दरमियान में था, यानी इनके जिस्म में इंसुलिन भी नहीं थी, लेकिन ये इतनी भी कम नहीं थी कि इसको हम टाइप 1 कर सकें। और सी पेप्टाइड लेवल होता है जो इंसुलिन के साथ जुड़ा हुआ एक हार्मोन है, प्रोटीन है, तो वो भी थोड़ा था। अब उन्होंने कराची में 2-3 जगहों से बात की, तो उन्होंने किसी ने कहा टाइप 1 में चले गए हैं, किसी ने कहा टाइप 2 है, वो मिक्स थे। बहरहाल वो मेरे पास आए, तो मेरे लिए भी ये एक बड़ा चैलेंजिंग केस था, और ये जुलाई की बात है। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके हमने उनको, उनके टेस्ट क्या थे पहले? वो उनके टेस्ट ये स्क्रीन पे आ रहे हैं। जब इन्होंने आगाज़ किया तो उस वक्त यार मैंने इनसे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो खाली पेट शुगर होती है वो करवाया, तो वो इनका 150 प्लस माइनस आ रहा था। 150 प्लस माइनस का मतलब ये है कि वो डायबिटिक तो हैं। ठीक। अच्छा, अब जो 3 माह बाद करवाया वो 74 है, फास्टिंग 74 है, और ये नॉन डायबिटिक का होता है। ठीक है।
اچھا 150 سے 74 پہ آئے ہیں، یہ تقریباً آدھا ہو گیا، آدھا ہو گیا، اور یہ فاسٹنگ ہے، نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دوسرا ایک ٹیسٹ ہے جو 3 ماہ کے بعد ہوتا ہے، وہ بڑا ایکوریٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، HbA1c ہیموگلوبن A1c کسے کہتے ہیں، یہ گلائکیشن ہوتی ہے ہمارے ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ اس کی گلوکوز کی، اور یہ بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے 24 گھنٹوں میں آپ کا لیول کیا تھا۔ تو ان کا جو اس وقت HbA1c تھا یہ 8.4 تھا، 8.5% کے آس پاس، اور یہ انتہائی خطرناک ہے، یاد رکھیے 7% ہو 7.5% ہو تو میڈیسن کے ساتھ اس کو گڈ کنٹرول مانا جاتا ہے، لیکن یہ 8.5% تھا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ مریض کو کسی وقت بھی سٹروک اور کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک کی طرف وہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ جب اب 3 ماہ بعد کروایا تو یہ 5.2 آیا، یہ ہم رپورٹس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، 5.2 یعنی نارمل سے بھی کم ہے، یہ نان ڈائبیٹک ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک بڑا سینسٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں کم رواج ہے لیکن میں اس کو کرواتا ہوں، وہ ہے لو گریڈ انفلیمیشن کا۔ ہماری باڈی کے اندر جو اصل چیلنج ہے وہ باڈی میں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، وہ آپ کی انتریوں کو اندر سے زخمی کر دیتی ہے۔ وہاں سے جب آپ دیکھیں جب اندر زخم بنیں گے وہاں کھرینڈ بنیں گے، اس کے اوپر خون کی نالیاں تنگ ہوں گی، وہاں پہ گلائکیشن ہوگی، وہاں پہ آکسیڈیشن ہوگی، تو بندے کو یہ سارے ہارٹ اٹیک اور یہ سٹروک وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ان کا 24 تھا، اب یہ 1 کے آس پاس ہونا چاہیے۔ میرا 1 سے کم ہے، آپ کا 1 سے کم، 1 سے کم ہے، 0.89، اور ان کا الحمدللہ اس وقت 1.3 پہ آ گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا دوسرا جو ان کا بڑے مزے کی بات تھی کہ ان کی باڈی میں انسولین کم پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب ان کا لبلبا جو تھا اس کے اندر جو بیٹا سیل ہوتے ہیں جہاں سے انسولین نکلتی ہے وہ ڈس فنکشن ہو رہے تھے، یعنی وہ انسولین بنانے کی صلاحیت سے نکل رہے تھے اور بڑی تیزی سے انہوں نے ٹائپ 1 میں چلے جانا تھا، وہ واپس فنکشنل ہو گیا اور ان کا انسولین لیول نارمل ہو گیا۔ تو یہ 3-4 ایسی چیزیں تھیں جس میں آپ ظاہر ہے وہ باڈی میں بھی بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس خاتون کو دوائی نہیں دی کوئی، نہ ہم نے دوائی دینی ہے، ہم دوائی کے خلاف ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دوائی اگر تو ضرورت ہے تو ضرور لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ خوراک سے چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اور ڈائبٹیز چونکہ ہے لائف سٹائل اور ڈائٹ کی بیماری، اور ہم نے زیرو میڈیسن کے ساتھ یہ صرف اور صرف خوراک کے ساتھ کیا، اور اب جب انہوں نے جا کے ڈاکٹرز کو اپنی رپورٹ دکھائی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ضرور کچھ۔ تو ہمارا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ فوڈ سے اپنی ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور فوڈ از دا بیسٹ میڈیسن، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور خوراک کی کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے۔ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ڈائٹ پلان کیسے کرنا ہے اپنی ڈائبٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے، بلکہ ساری بیماریوں سے، ساری دوائیوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے اپنی خوراک کو کس طرح پیٹرنائز کرنا ہے۔ تو جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی اس میں گرو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو خوراک یعنی ڈائٹ پلان بنا کے دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں جن کا تعلق ہمدرد فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، انہوں نے ہم سے کہا ہے جی کہ آپ اپنا ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو میں نے کہا کہ بجائے صرف ان کے ساتھ شیئر کریں، ہم سب کے ساتھ کیوں نہ شیئر کریں، آپ اس پلان پہ چلے جائیں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، ساری دوائیاں، سارے ڈاکٹر، ساری بیماریوں سے نکل جائیں گے۔